السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری و مسلم۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج ہمارے درس کا عنوان ہے رمضان المبارک، لیلۃ القدر اور تقوی کے دائرے و تقاضے۔ انشاءاللہ العزیز عید الفطر کے بعد ہم ریگولر دوبارہ درس کے لیے حاضر ہوں گے۔ آج کے درس کے بعد کچھ ایام وقفہ کریں گے۔ آخری عشرہ ہے، تیسرا عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اس کی کچھ مصروفیات ہیں اور دوبارہ انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ آج کے عنوان کی مطابقت سے چند اہم باتیں ہم نے غور کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ جو صائمین و صائمات ہیں، روزے دار ہمارے بھائی بہنیں عزیز دوست، وہ اللہ رب العزت کی برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، قیام اللیل بھی کر رہے ہیں، دروس بھی سنتے ہیں، احادیث کے دروس بھی سن رہے ہیں، اور شب و روز اپنی تربیت کے لیے مختلف جو لنکس ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت مختصر بات چیت کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض ہیں۔ فرض وہ چیز ہوتی ہے جو اس شخص نے ادا کرنی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ بیمار ہو، سفر پر ہو، یا اس کو کوئی مجبوری ہو، کچھ بہنیں ہماری ان کے کچھ مسائل ہیں، ان حالات میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی قضا ہوگی۔ اور قضا کے بارے میں خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جو اجر و ثواب ادا کا ملتا ہے، یعنی اس وقت اس دن کے روزے کا، وہ قضا سے نہیں ملتا اگر سے مجبوری ہے۔ اور ہونا بھی ایسا چاہیے، کیونکہ روزے کا جو اجر ہے وہ تو اللہ خود ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ ہر چیزوں کا بدلہ اللہ نے طے کیا، انعامات اعزازات رکھے ہوئے ہیں، لیکن روزے کا انعام اور بدلہ اللہ ہے۔ کیوں؟ ہم روزہ اللہ ہی کے لیے رکھ رہے ہیں۔
اس لیے میرے عزیزو یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تو اس کا بھی متبادل سسٹم ہمارے دین نے ہمیں دے دیا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اس سے زیادہ کیا قیمتی ہو سکتا ہے؟ مختلف احادیث میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کلام مقدس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں اس کی اہمیت، اس کی فضیلت پر بے شمار احادیث ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ اتنا مبارک ہے کہ جو ہم فرض ادا کرتے ہیں اس کا 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے، اور اس سے بھی بڑا ہے۔ جتنا اعلیٰ تقویٰ ہوگا اتنا ہی اعلیٰ درجہ ہوگا۔ جو اس کے نوافل ہیں اس کا اجر و ثواب فرائض کے برابر ہے۔ کتنی اونچی بات ہے۔ ویسے ہم ایک حرف کلام مقدس کا تلاوت کرتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ رمضان المبارک میں اس کا اجر 70-700 گنا اس سے بھی بڑھ جائے گا۔ ایک حرف کا اجر کتنا بڑھ گیا۔ پھر قیام اللیل میں جو ہم قرآن سنتے ہیں اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ لیکن جو لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر میں عبادتیں ہیں ان کا تو بہت ہی بڑا اجر ہے۔ قرآن پاک کی آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ القدر کی، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اور پچھلا ہمارا درس بھی تھا اس پر، سورۃ القدر پر۔ اس میں بھی گزارشات کی تھیں کہ اس ایک رات کی عبادت کی فضیلت، اہمیت کتنی اونچی ہے۔ اب یہ رات کب ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میں نے آپ کے سامنے احادیث بھی پڑھی ہیں، کہ اس رات کو تلاش کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ رمضان المبارک کے جو طاق راتیں ہیں، آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، ان میں اس کو تلاش کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جو عشرہ شروع ہو گیا ہے اس میں لیلۃ القدر ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم ہر رات عبادت کریں، اس کو غنیمت سمجھیں، بصورت دیگر طاق راتوں کی عبادت۔ دیکھیں، ہر روز ہم نماز عشاء کے بعد تراویح پڑھتے ہیں، تو ہم ہر روز ہی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور طاق راتوں میں تراویح کے ساتھ، قیام اللیل کے ساتھ ہم مزید اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک ایک لمحہ اب جو عشرہ شروع ہو گیا ہے میرے عزیزو، ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے۔ غفلت سے نکلیے، سستی سے نکلیے۔ شیطان ہمارے قلب میں سستی پیدا کرتا ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں، نماز تراویح میں ہم سستی سے جاتے ہیں۔ کئی لوگ تراویح چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کئی مختصر تراویح پڑھیں گے۔ اصل میں ہمارا ہدف تو قیام اللیل ہونا چاہیے، اور اس میں قرآن پاک کی سماعت ہونا چاہیے۔ پورا قرآن ہم سنیں۔ تراویح جتنی مرضی آپ پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، لیکن نیت قیام اللیل کی ہو اور سماعت مکمل قرآن پاک کی ہو۔ جب قیام اللیل کی نیت ہوگی تو کیا ہم 1.5-2 گھنٹے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ پھر اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو قیام کا کیا مطلب؟ قیام کا تو مطلب ہی ہے کھڑے ہوں تو محسوس ہو ہماری ٹانگوں کو، پاؤں کو، باڈی کو کہ ہم کھڑے ہیں، ہمیں محسوس ہو۔ اور اگر سہولت سے کھڑے ہونا ہے اور بھاگنا ہے تو میرے عزیزو، اس کی برکات اور رحمتیں کیسے حاصل کریں گے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہی آتا ہے، آپ کا جو قیام اللیل ہے تو آپ کے پاؤں میں تو ورم پڑ جاتا تھا،
معصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، معصوم عن الخطا ہے، اور قیام اللیل دیکھیے، اور ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جناب اس قیام اللیل کو یا تو کرتے نہیں یا مختصر کر کے بددل ہو کے سستی اور غفلت سے پیدا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بہار ہے، وقت ہے، ہمیں جتنے دن رہ گئے ہیں الرٹ ہو جائیے۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مقصد کیا ہے؟ رمضان کے روزے کا مقصد، قیام اللیل کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ جب ہم کلام مقدس قرآن پاک کا جتنا یہ بیانیہ ہے سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی سنیں گے، تو میرے عزیزو اس کا مقصد تقوی ہے۔ تقوی کی 3 بنیادیں ہیں، یاد رکھیے، یہ ہمیشہ ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے۔ تقوی کا مرکز دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، دل۔ اور دل کا مرکز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا تزکیہ کرنا ہے۔ تزکیہ یعنی پاک صاف کر کے تمام شیطانی خیالات، شیطانی تصورات، شیطانی نظریات سے پاک کر کے ہم نے اللہ سے جوڑنا ہے۔ یہ بنیادی جو مرکز ہے وہ دل ہے۔ اب تقوی نظر کیسے آئے گا؟ اس کی تاثیر کیا ہے؟ دائرے اور تقاضے کیا ہیں؟ وہ 2 ہیں۔ ایک اللہ سے جڑنا، جس کو ہم خدا شناسی کہتے ہیں، اللہ کی پہچان۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کی پہچان ایک بیانیہ ہے، ایک یہ فلسفی ہے۔ اللہ کی پہچان کے لیے بطور مسلمان ہم کیا کرتے ہیں؟ اقرار باللسان، زبان سے اظہار کرتے ہیں، وتصدیق بالقلب، دل سے تزکیہ ہو گیا۔ لیکن ایک تیسری چیز ہے، وہ ہے عمل بالجوارح، ہمارا عمل و کردار۔ اور عمل و کردار میں تقوی کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے انسان دوستی۔ ہر قسم کے ظلم کا انکار، ظلم سے بغاوت، خواہ وہ نجی ہے، خواہ وہ اجتماعی ہے، خواہ وہ مالی ہے، خواہ وہ اخلاقی ہے۔ ظلم کے مختلف دائرے ہیں۔ ہر قسم کے ظلم کا انکار، اس سے بغاوت، اس سے برات، اللہ سے توبہ کرنا، اور اس کی بنیاد انسانیت دوستی ہے۔ اس کے لیے عدل قائم کرنا، عدل کا سیاسی نظام، عدل کا معاشی نظام، عدل کا سماجی نظام، ایک فیملی لائف سے لے کے اجتماعیت جتنی اوپر چلتی جائے گی اور انسانیت کے دائرے میں ہم آ جائیں گے، عدل قائم کرنا، یہ ہے تقوی کی بنیاد جو نظر آتی ہے، جس کو عمل بالجوارح ہم کہتے ہیں۔ اب جب تک تزکیہ قلب نہیں ہوگا، خدا شناسی نہیں ہوگی، اور اس کے نتیجے میں انسان دوستی پر عدل کا نظام نہیں ہوگا، تو یہ تقوی پہ باتیں تو ہم بڑی کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے 50 روزے رکھے ہوں گے رمضان کے مہینے، کئی روزوں نے 60 گزارے ہوں گے، 40 گزارے ہوں گے، میکسیمم میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن کبھی غور کیا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد جب رمضان شروع ہوا تھا تو اب تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ کتنا دل پاک ہوا، خدا شناسی کتنی آئی ہے، انسان دوستی کتنی ہوئی ہے۔ جس شعبے میں بھی ہم ہیں، کوئی جاب ہے، کوئی کاروبار ہے، مارکیٹ میں ہیں، کہاں ہیں آپ، جہاں بھی، نتیجہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی تو ہم بڑا کر رہے ہیں۔ بھائی تقوی نظر آئے گا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ نص قطعی سے ثابت ہو گیا۔ میں نے ابھی آیت کریمہ آغاز میں بھی پڑھی تھی، ابھی بھی ہے، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ ہے تقوی کا قرب۔ اگر تقوی چیک کرنا ہے کس میں ہے، تو وہ عدل سے چیک ہوگا، وہ باتوں سے چیک نہیں ہوگا، وہ انسانیت دوستی کے ماحول سے چیک ہوگا، وہ ہمارے اخلاقیات سے چیک ہوگا،
کہ کتنی ہماری تربیت ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، ان مختصر جملوں کو یاد رکھیے، مجھے بھی رکھنا ہے، آپ نے بھی، کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھ کے، ہم نے قیام اللیل کر کے، ایمان و احتساب اپنا کنٹرول کر کے، ضبط کر کے جائزہ لیجئے آج سے کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ جب تبدیلی آئے گی تو یاد رکھیے ہم کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے، ہمارا دل اللہ سے جڑے گا، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، عدل کے نظام کو غالب کرنے کے لیے ہم پریشان ہو جائیں گے۔ ہم رات کو جب سوئیں گے تو سوچیں گے کہ کیا اللہ کا دین غالب ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے، ایک جملہ یاد رکھیے، اللہ کے دین کے غلبے کا مطلب اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ ہے تقوی۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، اور عملاً ہم ثابت کریں کہ رمضان سے ہم نے فائدہ اٹھایا، روزہ رکھ کے بھی فائدہ اٹھایا، تلاوت قرآن سے بھی فائدہ اٹھایا۔ آپ دروس سن رہے ہیں، دروس ہم نے سنے، اللہ کی کلام مقدس کی رہنمائی سنی، کتنا فائدہ اٹھایا۔ اور اپنے ملک کے نظام کا جائزہ لیجئے، عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے؟ ظلم کیا ہے تو کتنی ہم کوشش کر رہے ہیں ختم کرنے کی، کیسے کریں گے؟ ساری رہنمائی کلام مقدس میں آپ سن رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کچھ وقفہ عبادات کے لیے کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد، عید کے بعد حاضری ہوگی، آپ کے لیے ہم دعائیں کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، اور سب کے لیے دعائیں کیجیے، اور توبہ کیجیے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ پچھلی زندگی جیسے گزر گئی، اب معاف فرما دے۔ آئندہ ہمارا وعدہ بھی اور عمل بھی یہ ہے کہ تیرے لیے زندگی گزاریں گے، اور تیرے لیے ہی دنیا سے جائیں گے، اور تیرے پاس جائیں گے، اور عزت سے جائیں گے، سرخرو ہو کے جائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی برکات اور رحمتوں سے مستفید ہونے کی، فائدہ اٹھانے کی ہمیں اللہ توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ ہر قسم کی سستی اور غفلت اللہ دور فرمائے۔ ہماری جائز حاجات اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اس نظام ظلم کے برے جو اثرات ہیں، مہنگائی ہے، انتہا پسندی ہے، فرقہ وریت ہے، لوٹ مار ہے، اللہ ہمیں اس سے دور رکھے۔ ہم ہر ظلم کا انکار کرتے ہیں، ظلم کے نظام سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، اور عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے، دین کی بالادستی کے لیے، اللہ کی اعلیٰ فلسفی توحید کو غالب کرنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ تمام ہمارے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔